السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، معطلی تنزلی یہ بڑی عام سی کارروائیاں ہیں پولیس میں۔ آئے روز جو ہے پولیس ملازمین کے خلاف جو ہے یہ کارروائیاں ان کے بڑے افسران کرتے رہتے ہیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد کیا پولیس والوں کو سزائیں دینا ہی مقصود ہے یا کہ اس کے کچھ اور بھی مقاصد ہیں؟ یہ سوال میں کیوں اٹھا رہا ہوں؟ کیونکہ ایک افسوسناک واقعہ کشمور ڈسٹرکٹ میں 2 ستمبر کو رونما ہوا۔ اس واقعے میں جو ہے ایک پولیس کانسٹیبل عبد النبی بجرانی ڈاکوؤں سے مقابلے میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اب شہید کے ورثاء نے یہ الزام لگایا ہے کہ شہید کی لاش کا سودا پولیس نے ڈاکوؤں سے کر لیا ہے۔ انہیں یہ کہنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ یہی ہمارا آج کا یعنی کہ بریکنگ سٹوری ہے، سب سے بڑی خبر ہے۔ اس خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو ہے میں سندھ پولیس کی حالت زار پر جو ہے روشنی ڈالنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ آخر سندھ پولیس میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ اجلاسوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ وہ اجلاس جو کہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی سربراہی میں شروع کیے جاتے ہیں، وہ اجلاس چلتے چلتے تھانوں کے ایس ایچ اوز کی سربراہی میں جو ہے اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ پہلے آئی جی غلام نبی میمن اجلاس بلواتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی سربراہی میں اجلاس ہوتا ہے، بعد میں جو ہے زونل ڈی آئی جیز اجلاس بلاتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز، اور اس کے بعد رہی صحیح کسر جو ہے وہ ایس ڈی پی اوز جو ہے وہ اجلاس بلا کر پوری کر لیتے ہیں۔ آخر یہ اجلاسوں کے ذریعے کیا ثابت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ ان اجلاسوں کے ذریعے ہی جو ہے کراچی میں جو لوٹ مار کی جو بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں یا جو ڈاکو راج ہے اس کے خاتمے کا حل جو ہے ان اجلاسوں میں ہی تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان اجلاسوں کے ذریعے ہی کراچی میں امن و امان قائم کرنے کی اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اجلاس ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور پورا پورا دن جو ہے پولیس کے بڑے افسران چھوٹے افسران سب کے سب ان اجلاسوں میں ہی اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں عملی طور پر کچھ کرنے کی ان میں نہ تو ہمت ہوتی ہے نہ ہی ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے۔ یہ اس وقت حالت زار بنی ہوئی ہے سندھ پولیس کی کہ اجلاس ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے اس وقت سندھ پولیس میں جو ہے ایک کرفیو کا سما اس وقت لگ رہا ہے کہ کرفیو ایک لگا دیا گیا ہے، خاص طور سے دفاتر میں، سینٹرل پولیس آفس میں، کے پی او میں، اور زونل ڈی آئی جیز کے دفاتر ہو یا پھر ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے آفیسز۔ ایسا لگ رہا ہے کہ لنکا ڈھانے والے جو ہے گھر کے بیدیوں کی جو ہے وہ تلاش شروع کروا دی گئی ہے۔ کس نے یہ حکم دیا ہے یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن سی پی او ہو یا کے پی او ہو، زونل ڈی آئی جی کے دفاتر ہو یا ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے دفاتر، ہر جگہ جو ہے ایک ہی سوال ہے کہ بھئی گھر کا بیدی کون ہے؟ یہ کون گھر کا بیدی ہے جو کہ لنکا ڈھانے پر تلا ہوا ہے؟ یعنی کہ پولیس والوں کے موبائل فونوں کو تو ایسے چیک کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ فون نہ ہو بلکہ یہ ٹائم بم ہو، یعنی ان بموں کو پھٹنے سے پہلے انہیں ڈیفیوز کرنے کی طرح سے جو ہے ان فونوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ فون پر کون کون سے ملازمین پروگرام دیکھ رہے ہیں دا عوامی شو، اور اس کے بعد ان کے کالنگ ہسٹری چیک کی جاتی ہے کہ کس نے رابطہ کیا ہے حنیف دوامی سے، کس نے رابطہ کیا ہے ہمراز رائی سے۔ یہی اس وقت جو ہے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے سندھ پولیس کا کہ یہ گھر کا آخر بیدی ہے کون؟ یعنی جو رہی کا صحیح کسر جو انہوں نے چھوڑ دی تھی، کس نے اپنا مقصود میمن ڈی آئی جی ایس ایس یو نے، وہی طریقہ کار جو ہے لگ رہا ہے کہ اب سندھ پولیس میں بھی جو ہے وہی طریقہ کار کو اپنایا گیا ہے، اور تمام پولیس والوں کے جو ہے اب موبائل فون اسمارٹ فون کو جو ہے لے کر ان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ آخر گھر کا بیدی کون ہے، کون گھر کے اندر کی خبریں جو ہے وہ بریک کر رہا ہے اور پولیس کے بڑے افسروں کے لیے
پریشانی کا سامان کر رہے ہیں. وہ کون سے بیدی ہیں, وہ کون سے خبری ہیں, وہ کون سے پولیس والے ہیں کہ جو اس وقت غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں, کہ جو سچائیاں ہیں, جو وہ باتیں جو کہ سرگوشیوں میں کی جاتی ہیں, بند کمروں میں ہوتی ہے پولیس کے بڑے افسروں کی, وہ بند کمروں میں سرگوشیوں میں جو باتیں ہو رہی, وہ باتیں آخر کس طریقے سے لیک ہو کر جو ہے ٹورنٹو پہنچ جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ دا عوامی شو کی زینت بن کر پولیس والوں کے لیے پریشانی کا اس وقت باعث بن رہی ہے. خاص طور سے جو 38 کروڑ کا میں نے ذکر کیا تھا سیکرٹ فنڈ کے حوالے سے, اور خاص طور سے اس میں جو میں نے آئی جی سندھ کے جو پرسنل اسسٹنٹ ابراہیم کا تذکرہ کیا تھا, ان کی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر میں نے جو ہے اپنے پروگرام میں شامل کی تھی. اس تصویر سے اور اس تذکرے نے جو ہے وہ ایک بونچال اس وقت کھڑا کر دیا ہے سینٹرل پولیس آفس میں, کہ یہ راز کی خبر جو ہے یہ کیسے بریک ہوئی. پھر دوسری رہی صحیح کسر جو ہے وہ پوائنٹ می نامی اپلیکیشن میں کسی بہت بڑے افسر کے بیٹے کا جو میں نے ذکر کیا اور ان کی تصویر میں نے اپنے پروگرام میں شامل کی, اس نے بھی جو ہے وہ رہی صحیح کسر ختم کر دی. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ایک بونچال آ چکا ہے سینٹرل پولیس آفس میں. اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے, وہ بیدی ہے کون جو لنکا ڈھانے پر تلا ہوا ہے, اس کی تلاش شروع کر دی گئی. اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ انہیں گولی مت مارو, بلکہ انہیں جب تلاش کر لو, ہاتھ آ جائے تو اس کو پکڑنے کے بعد ان پر بہت سارے مقدمات ڈال کے انہیں فوری طور پر جیل بھجوا دو. لگتا ہے کہ اس وقت پولیس کے جو بڑے بڑے افسران ہیں وہ داروغہ بن چکے ہیں, وہ جیل برو تحریک کی انہوں نے شروعات کر دی ہے. اب بڑی جب بھی کوئی میٹنگ ہوتا ہے, یعنی کہ آئی جی کی جانب سے باقاعدہ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ فلانا ایس ایچ او کے خلاف یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور اس نے یہ کرپشن کی, اس نے یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دو. ارے بھائی کوئی انکوائری تو کرنے دو. جس پر ایک ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید علاموڈو نے ہمت کر کے آئی جی سے کہا کہ بھئی یہ آپ کس قسم کے احکامات صادر کرو کہ جیل میں ڈال دو, اس کو جیل میں ڈال دو, اس کو جیل میں. پولیس والے ہیں, کوئی یہ کوئی کرمنل تو نہیں ہے, ہمیں انکوائری کرنے کا موقع دیں. اگر انکوائری میں کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. یہ کیا اس کو جیل میں ڈال دو, اس کو جیل میں ڈال دو. اب کہتے ہیں کہ جی یہ خبری کو تلاش کرو, یہ گھر کے بیدی کو ڈھونڈو, گھر کا بیدی کون ہے, اس کو بھی جیلوں میں ڈال دو, تاکہ آئندہ کسی میں اتنی جرت اور ہمت نہ ہو کہ گھر کی باتیں جو ہے میڈیا سے شیئر کریں, وہ بھی اتنی اہم ترین باتیں جو کہ کرپشن سے متعلق ہو. یعنی کہ آپ اپنے بڑے افسروں کے کھانے کمانے کے راستے بند کر رہے ہو. یعنی آپ لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے کہ آپ بجائے اپنے افسروں کی تجوریاں اور ان کے پیٹ بھرنے کے بجائے آپ ان کے منہ سے جو ہے نوالا کھینچنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. لہٰذا ایسے گھر کے بیدی کو تو واقعی جو ہے نہ تو پولیس فورس میں رہنا چاہیے, بلکہ ان کی جگہ جو ہے وہ جیل میں ہے. لہٰذا ان کو جیل بھجوا دو. اس قسم کے احکامات جو ہے بڑے افسروں کی جانب سے جو ہے وہ جاری کر دیے گئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس میں ایک طریقے سے اس وقت کرفیو لگا ہوا ہے. تو پھر مجھے جو ہے وہ علامہ اقبال کا یہ شعر اس وقت یاد آ رہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو بدلو بھائی, اپنے آپ کو تبدیل کرو. میں خبریں نہیں لگاؤں گا, نہ آپ کو پھر گھر کے بیدیوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت یا نوبت پیش آئے کہ اتنی انرجیاں آپ خرچ کر رہے ہو, اتنی توانائیاں آپ صرف کر رہے ہو گھر کے بیدی کو ڈھونڈنے میں. تو خدارا آپ اپنا قبلہ کیوں نہیں درست کرتے ہو؟ خود آپ ایماندار بننے کا ناٹک تو آپ بہت کرتے ہو, اپنے آپ کو حقیقت میں ایماندار کیوں نہیں بناتے, کیوں نہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ آپ پولیس فورس کے افسران ہو, بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے آپ براجمان ہو, تو آپ تو خود آپ کا کردار جو ہے آپ کے ملازمین کے لیے ایک مثالی کردار ہونا چاہیے. آپ ان کے رول ماڈل ہو, یعنی کہ آپ کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کرپٹ ہو, آپ حرام کھاؤ گے, تو آپ کیسے توقع کرو گے کہ آپ کے ماتحت جو ہے وہ ایمانداری سے اپنی نوکری کریں؟ آپ ایماندار بن جاؤ, آپ کے ماتحت ایماندار بن جائیں گے. آپ خود تو حرام کھاتے ہو, لیکن آپ کو شکایت جب آتی ہے کہ آپ کے اس ملازم نے کچھ پیسے لے لی, تو پھر آپ ان کو سسپینڈ کرنے سے بھی, ریورٹ کرنے سے بھی, اور ان کو ڈسمس کرنے سے بھی جو ہے گریز نہیں کرتے. پہلے خدارا اپنے آپ کو تو تبدیل کریں, پھر آپ دوسروں کو تبدیل کرنے کے لیے کوششیں کریں. تو آج کل سندھ پولیس میں جو ہے گھر کا بیدی لنکا ڈھائے جو ہے, یعنی گھر کے بیدی کی تلاش شروع کر دی. تو اس وجہ سے میرے جو نمائندہ خصوصی ہے ہمراز راہی کو اس وقت بہت ہی دشواری کا, پریشانی
پریشانی کا، تکلیفوں کا اس وقت سامنا ہے، یہاں تک کہ سی پی او میں ان کی انٹری بھی جو ہے وہ بین کر دی گئی ہے، اور خود کے پی او میں بھی جو ہے دروازے ان پر بند کر دیے گئے۔ کچھ پولیس والوں نے جو ہے انہیں شناخت کر لیا ہے کہ یہی ہمراز رائی ہے، جس کی وجہ سے اب انہیں جو ہے وہ اپنا چہرہ بدلنے کی ضرورت پیش آ رہی۔ کبھی وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں، کبھی داڑھی کٹوا لیتے ہیں، کبھی مونچھیں بڑھا دیتے ہیں، اور کبھی میری طریقے سے مونچھیں بھی اپنی کم کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہے پولیس والے انہیں شناخت نہ کر سکے اور انہیں اپنے کام میں جو ہے پریشانی یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہت سارے اسکینڈل ابھی ان کے پاس ہیں سی پی او سے متعلق، آئی جی سندھ سے متعلق، لیکن اس میں کچھ اہم ترین معلومات ابھی حاصل کرنا باقی ہے، لیکن اب جو ہے سختی وہاں پر کر دی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمراز راہی کو بھی اپنے کاموں میں جو ہے وہ اس وقت دشواری کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین خبر پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر، اس میں ہمیں سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک خبر تو یہ بریک کرتا چلوں کہ ایسٹ زون کے جو ڈی آئی جی ہے مقدس حیدر، جو کہ ان پر ابھی تنزلوں کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے، کسی بھی وقت جو ہے نوٹیفیکیشن، اطلاع یہ ہے کہ اسی ہفتے نوٹیفیکیشن کے جاری کیے جانے کا امکان ہے، جس میں ان کی تنزلی کر دی جائے گی، یعنی کہ 19 سے 20 میں وہ پرموٹ نہیں کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد انہیں ہر حال میں جو ہے وہ ایسٹ زون کے ڈی آئی جی کا چارج چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن ہمراز راہی کو خود مقدس حیدر کے قریبی رفقا کے ذریعے یہ اطلاع ملی ہے کہ اگر ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے تو اس نوٹیفیکیشن کو بیس بنا کر جو ہے مقدس حیدر جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اس نوٹیفیکیشن پر سٹے لینے کے خواہش مند ہیں اور سٹے پر ہی اپنی یعنی ڈی آئی جی کی پوسٹ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہ مقدس حیدر جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جو بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا ان کے ریورشن سے متعلق، تو وہ اس پر جو ہے سندھ ہائی کورٹ سے سٹے لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی اپنے وکلاء سے جو ہے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور خود ان کے جو سندھ حکومت میں جو ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ ایز اے ڈی آئی جی مزید کام کرنے کے خواہش مند ہیں تو انہیں جو ہے وہ عدالت کا کاندھا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت ان کے پاس ڈی آئی جی کے حیثیت سے کام کرنے کی نہیں ہے۔ یہی ایک واحد راستہ ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تیاریاں مکمل کر دی اور انہیں صرف اور صرف جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے آنے کا انتظار ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اب جو ہماری مین سٹوری تھی، جو میں نے اپنی انٹرو میں کہا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ معطلی اور تنزلی، کیا واقعی یہ سزا ہے یا کہ اس کے مقاصد کچھ اور بھی ہیں۔ کشمور ڈسٹرکٹ میں جو ہے 2 ستمبر کو جو واقعہ رونما ہوا تھا، یہ تھانہ ٹنگوانی میں تھا، اور اس میں عبد النبی بجرانی جو ہے یہ ڈاکوؤں سے فائرنگ میں شہید کر دیے گئے۔ اس میں جو ہے تھانہ ایس ایچ او تھے وہ غلام سرور سرکی۔ اب یہ اطلاع ملی ہے کہ انہیں جو ہے ان کے ایس ایس پی نے جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، ایس ایس پی کشمور نے۔ اب یہ جو معطلی ہے یہ کوئی سزا کے طور پر نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ ایک طریقے سے ان کی جان بخشی کے لیے جو ہے انہیں معطل کیا گیا ہے۔ خود ان کی درخواست پر ان کے ہاتھ جوڑتے ہوئے انہوں نے ایس ایس پی سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں جو ہے فوری طور پر آپ معطل کر کے اسکرین سے آؤٹ کر دیں، ورنہ ان کے لیے کام کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اب جو شہید کانسٹیبل کے ورثاء کا یہ الزام ہے کہ ایس ایچ او نے یا دوسرے پولیس والوں نے جو ہے شہید کی لاش کا جو ہے وہ ڈاکوؤں سے سودا کر لیا ہے۔ ڈاکوؤں کی مکمل انفارمیشن جو ہے اسی معطل ایس ایچ او غلام سرور سرکی کے پاس تھی۔ انہوں نے ہی جو ہے شہید جو کانسٹیبل عبد النبی بجرانی کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ وہاں ناکہ لگائے جہاں یہ ڈاکو آئیں گے۔ انہوں نے ناکہ لگایا اور ناکہ لگانے کے بعد وہ ڈاکو ان کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔
یعنی حیرت کی بات ہے کہ تینوں ڈاکو ان کے ہاتھ پکڑے گئے تھے، اور اس کے بعد جب ان کی اطلاع ایس ایچ او کو دے دی گئی تھی کہ بھی آپ کا کام ہو چکا ہے، تو اس کے بعد ایس ایچ او بمائے پارٹی کے وہاں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد پتہ نہیں کیا سوچ کے وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ یہ ہوائی فائرنگ کرنا ان کا خوشی کی فائرنگ تھی یا کہ یہ ایک قسم کا کوڈ میسج تھا؟ جیسے ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، اس میں کے بعد جوابی فائرنگ میں جو ہے وہ کانسٹیبل عبد النبی بجرانی جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، دوسرا کانسٹیبل جو ہے وہ نہر میں کود کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ ڈاکو جو ہے وہ دونوں کانسٹیبلوں کی سرکاری ایس ایم جی چھین کر فرار ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ 2 ستمبر کا ہے، تھانہ کشمور ڈسٹرکٹ کے تھانہ ٹنگوانی میں۔ اب یہ واقعہ ہے، تو یہ واقعہ جو ہے بہت، اس وقت میں نے جب پروگرام کیا تھا تو میں نے بڑے سوال اٹھائے تھے کہ یہ فائرنگ کرنے کی ضرورت یا نوبت انہیں کیوں پیش آئی ایسے چونکہ جب کہ وہ ملزمان پکڑے گئے تھے، ڈاکو ان کے کسٹڈی میں تھے۔ اگر انہیں پولیس مقابلے میں مارنا مقصود تھا تو وہ پہلے ہی شہید کانسٹیبل عبد النبی بجرانی کو یہ حکم دیتے کہ بھی ان کو دیکھتے ہی مقابلہ کر کے ان کو مار دو، انہیں زندہ نہیں پکڑنا۔ لیکن انہوں نے جیسا حکم ملا ویسا ان کو زندہ پکڑ کے رکھے ہوئے تھے چوکی کے قریب اپنے، لیکن ایس ایچ او کے آتی فائرنگ کی، اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ اب کافی دنوں بعد جو ہے مقدمہ درج کیا گیا تھانہ ٹنگوانی میں ایس ایچ او غلام سرور سرکی کی مدعیت میں۔ اب ڈاکو جو ہیں اس میں 3 نام تو ہے، صدام ولد سہراب عرف سورو، نمبر 2 جو ہے نصر اللہ عرف نصرو ولد احمد خان ہے، نمبر 3 جو ہے وہ عطا محمد ولد تاج محمد۔ صدام جو ہے نندوانی ہے، نصر اللہ عرف نصرو بھی نندوانی ہے، عطا محمد ولد تاج محمد جو ہے یہ چولہانی ہے۔ یہ 3 ڈاکو ہیں اور 3 نامعلوم ہیں، کل 6 ڈاکو تھے۔ ان 6 ڈاکوؤں کو کانسٹیبلوں نے پکڑا تھا، عبد النبی بجرانی اور دوسرے نے، لیکن ایس ایچ او کے آنے کے بعد انہوں نے فائرنگ کر دی، اور فائرنگ کے بعد یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس کے بعد ایف آئی آر نمبر جو ہے 37/2022 ہے، اور بجرم دفعہ جو ہے 353 302 324 353 395 198 149 6/9 ATA یہ ایف آئی آر ہے، اور اس کے مدعی بھی جو ہے اتفاق سے جو ہے خود غلام سرور سرکی یہاں کے جو ہیں وہ اس کے مدعی ہیں۔ اب مدعی کو جو ہے آپ نے معطل کر دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو معطل نہ کرتے، وہ ان ڈاکوؤں کو جانتے ہیں، ان کے پاس ان کی پوری معلومات تھی، وہ ان کے ٹھکانوں سے واقف ہیں، تو یہ تو ان پر آپ ایک تلوار لٹکاتے۔ آئی جی سندھ غلام محمد صاحب، آپ کے جو ڈی آئی جی وہاں کے ہیں لاڑکانہ کے جاوید جسکانی صاحب، ان پر تو آپ ایک تلوار لٹکاتے کہ بھئی یہ چونکہ آپ کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی سے ایک کانسٹیبل جو ہے عبد النبی بجرانی شہید ہوا ہے، لہٰذا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ ان ڈاکوؤں کو آپ نے زندہ یا مردہ آپ نے گرفتار کرنا ہے، یہ آپ کا ٹاسک ہے، ورنہ آپ کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے گی، تب جا کر جو ہے یہ ڈاکو پکڑے جاتے۔ لیکن ہوا کیا، مدعی کو آپ نے کر دیا سسپینڈ۔ سسپینڈ کا مطلب تو یہ کہ آپ نے سزا نہیں دی، بلکہ آپ نے ان کو جزا دی، آپ نے ان کو ایک طریقے سے مہربانی کر کے ان کو آپ نے اسکرین سے آؤٹ کر دیا۔ اب یہ ڈاکو کسی بھی صورت میں کبھی بھی نہیں پکڑے جا سکیں گے، کیونکہ ان کو پکڑنے والا جو ہے، جو ان کا مدعی ہے، ان کو تو آپ نے سسپینڈ کر دیا۔ اب مدعی اگر اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاتا تو پھر اس کانسٹیبل کی جو شہادت ہوئی اس کا جوابدار کون ہوگا، یہ سوال اٹھتا ہے۔ یہ شہید کے ورثاء نے صحیح لگا ہے کہ شہید کی لاش کا سودا جو ہے ان ڈاکوؤں سے کر دیا گیا ہے، اس تھانے کے ایس ایچ او غلام سرور سرکی کو معطل کرنے کی صورت میں۔ انہیں معطل نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ انہیں اس وقت تک تھانے کے ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے کی مہلت دینی چاہیے تھی، جب تک وہ ان ڈاکوؤں کو زندہ یا مردہ گرفتار نہیں کرتا۔ اب ان کو آپ نے معطل کر دیا تو ان کی تو خلاصی ہو گئی، ان کی جان چھوٹ گئی، وہ کہیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب ڈاکو ان کے سامنے بھی آتے ہیں تو نہ ڈاکو ان کو ماریں گے نہ وہ ڈاکوؤں کو مارے گا، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے نا کہ کتی چوروں سے ملی ہوئی ہے۔ سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پری پلاننگ تھا، اور پری پلاننگ کے نتیجے میں جو ہے ایک
کانسٹیبل غلام عبد النبی بجرانی کو شہید کر دیا گیا. ایک ایسا کانسٹیبل جو کہ خاندان کا واحد کفیل تھا, 7 بچوں کا باپ تھا, اور 7واں بچہ وہ بدنصیب ہے جو کہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں, اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو ہے اس ہے یتیم کر دیا گیا. اس کے یتیم کرنے کا ذمہ وار کون ہے؟ پہلے تو میں کہتا تھا کہ اس کے یتیم کرنے کا ذمہ وار نہ تو ڈاکو ہے یا ایس ایچ او, لیکن اب میں کہتا ہوں کہ پورا کا پورا سندھ پولیس جو ہے وہ اس بچے کو یتیم کرنے کا ذمہ وار ہے. اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اب ان کو معطل کیا گیا, جبکہ اس کو معطل نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ انہیں کام کرنا دینا چاہیے کہ کام کرتے رہتے, اور ان پر یہ تلوار رکھتی رہنی چاہیے کہ آپ نے ان ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے. جب تک آپ ڈاکوؤں کو نہیں پکڑو گے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. تب جا کے یہ ڈاکو نہ صرف پکڑے جاتے بلکہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتے, اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس ایس ایچ او کا جو ہے ان ڈاکوؤں سے کیا لین دین ہے, کیا تعلق ہے, یہ ان کے گینگ کا حصہ ہے, ان کو جانتے ہیں یا کیا ہے. یہ باتیں بھی سب آپ کے سامنے آتی. یہ اس صورت میں جب غلام سرور سرکی جو ہے ایس ایچ او کی حیثیت سے کام کرتے اور ان کے پیچھے لگے رہتے, لیکن اب وہ ان کے پیچھے نہیں لگ سکتے. ان کو آپ نے سسپینڈ کر دیا, اور وہ مدعی بھی ہے اس مقدمے کے. اگر وہ کل اپنے مقدمے سے مدعیت سے دستبردار ہو جاتے پھر کیا بنے گا؟ یہ ایک سوال ہے سندھ پولیس کے آئی جی کے لیے, اور خود وہاں کے جو ڈی آئی جی لاڑکانہ جاوید جسکانی صاحب آپ کے لیے. آپ تو بڑے خدا ترس انسان ہیں, آپ کو تو اس پر گہری نظر رکھنی چاہیے کہ آپ کے ایس ایچ او نے کیسے آپ کے ساتھ آپ کو ہاتھ دکھا دیا. ناظرین چلتے ہیں, ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ ہے لاہور کی بھی ایک خبر شامل کرتے ہیں, اور آخر میں ہم بلوچستان کی بھی ایک خبر شامل کریں گے. لاہور سی آئی اے نے بھی آج ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا, لیکن اس میں بھی انہوں نے ہاتھ دکھا دیا ہے کہ کیسے کارنامہ سر انجام دیا ہے. لاہور کے جو ایس ایس پی جو سی آئی اے ہیں عاصم افتخار کمبو, اور انہوں نے جو ہے کچھ ایک گروہ گرفتار کیا ہے جو کہ بینک سے رقم لے کر نکلنے والے سادے لو شہریوں کو لوٹتے تھے, نوسر بازی کرتے تھے ان سے. ان ملزموں سے جو ہے 50 لاکھ روپے کی نقدی, لیپ ٹاپ اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا ہے. یہ سی آئی اے کے جو انچارج ہے چوہنگ کے, انہوں نے یہ کارروائی کی ہے. اور ملزمان کا تعلق جو ہے وہ 25 سے زائد وارداتیں کر چکے ہیں. اس میں یہ کارنامہ جو ہے, یہ گرفتاری جو ہے وہ چوہنگ سی آئی اے کے جو انسپکٹر فاروق اصغر آوان نے کی ہے. اب پولیس کے ذرائع اور خود جو ہمارا نمائندہ خصوصی ہے پنجاب سے اللہ دتہ کی رپورٹ یہ ہے کہ ان ملزموں سے جو ہے یہ 50 لاکھ کی انہوں نے جو ہے برآمدگی شو کی, لیکن برآمد جو ہے 2.5 کروڑ ہوئے ہیں, اور طلائی زیورات بھی ہیں اور دوسرا قیمتی سامان بھی ہے. لیکن 2.5 کروڑ میں سے دیکھو نا, شو کیا کریں صرف 50 لاکھ, باقی 2 کروڑ کہاں چلے گئے. اور تقریباً جو ہے 15 کلو کے قریب سونے کے زیورات تھے, اس زیورات کی بھی برآمدگی انہوں نے شو نہیں کی ہے. یعنی کہ یہ انہوں نے بیچ میں ڈنڈی مار دیا. اب اس کا ذمہ وار کون ہے؟ آئے یہ انسپکٹر جو ہے فاروق اصغر آوان ہے, یا کہ پھر ایس ایس پی جو ایس سی آئی اے ہے عاصم افتخار کمبو ہے. اب ان کی بظاہر تو یہ جو ہے جو ایس پی ہیں عاصم افتخار کمبو, یہ بڑے ایماندار, دیانتدار اور ناک کی سیٹ پر چلنے والے ایس پی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں, لیکن ان کی ناک کے نیچے جو ہے یہ اتنا بڑا افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے. کیا وہ خود اس کی انکوائری کروانا پسند کریں گے کہ یہ ہوا کیا, اس میں حقیقت کیا ہے؟ آیا انہیں ان کے جو انسپکٹر ہے اصغر آوان جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے, یا کہ اگر انہوں نے اس میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یا تو خود جو ایس پی موصوف ہیں عاصم افتخار کمبو کے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں یا بندھے ہوئے ہیں, اگر انہوں نے اس انسپکٹر کے خلاف کارروائی نہیں کی. کیونکہ اطلاع یہی ہے, ڈاکوؤں نے جو ہے, ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 2.5 کروڑ کی نقدی برآمد ہوئی تھی. اس کے علاوہ جو ہے 7-8 کلو کے قریب طلائی سونے کے جو ہے وہ زیورات اور دوسرا بھی قیمتی سامان برآمد, لیکن کچھ بھی انہوں نے شو نہیں کہ بہت کم, صرف 50 لاکھ کی برآمدگی انہوں نے شو کی. تو اس پروگرام کے توسط سے میں جو ہے آئی جی جو ہے پنجاب جو ہے فیصل شاہکار کی توجہ بھی اس جانب مبذول کراؤں کہ وہ بھی اس واقعے کی جو ہے وہ انکوائری اپنے طور پر کرائیں کہ آخر یہ ان کے چین آف کمان میں ہو کیا رہا ہے. اس سے پہلے ایک خاتون ایس پی نے پنجاب کانسٹیبری میں جو ہے وہ کرپشن کی ریکارڈ
توڑ دیے تھے، جس کے لیے مجھے جو ہے وہ پھولن دیوی کا جو ہے وہ لقب انہیں دینا پڑا۔ اب معلوم ہوا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ انکوائری جو ہے وہ آئی جی پنجاب جو ہے فیصل شاہکار کے حکم پر شروع کر دی گئی ہے، اور لگ رہا ہے کہ انہیں اس انکوائری کے نتیجے میں جو ہے بہت سخت ترین جو ہے محکمہ جاتی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ کہنا ہے پنجاب سے ہمارے نمائندے اللہ دتہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق۔ لیکن یہ تازہ ترین جو واقعہ سی آئی اے میں رونما ہوا ہے، یہ جو بہت بڑا کارنامہ جو ہے، یہ خود ایس ایس پی سی آئی اے لاہور عاصم افتخار کمبو نے جو سر انجام دیا ہے، اس نے بھی جو ہے سی آئی اے اور لاہور پولیس کے جو ہے وہ سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیے، خاص طور پہ جو ہے ان بہروپیے اور نام نہاد ایماندار پولیس افسروں کے جو بظاہر تو اپنے آپ کو ایماندار اور دیانتدار کہتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی، لیکن ان کے ناک کے نیچے کتنی بڑی بڑی جو ہے یہ بے ضابطگیاں، لاقانونیت اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں کی جاتی ہے کہ عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، بلوچستان کی ایک خبر بھی شیئر کرتا چلوں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان کانسٹیبلری میں جو ہے وہ اس کی تو بہت ساری خبریں میں ہمیشہ سے دیتا آ رہا ہوں، لیکن کوئی جو ہے نہ بلوچستان کا آئی جی کوئی کارروائی کرتا ہے، نہ ان کے جو ہے وہ سلمان چودھری جو ہیں وہ بلوچستان کانسٹیبلری کے جو کرتا دھرتا ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ اس طرف جو ہے آنکھ اٹھانے کی یا کارروائی کرنے کی جو ہے وہ توفیق نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کانسٹیبلری جو ہے وہ اس وقت کرپشن میں جو ہے وہ غوطے کھا رہی ہے، اور ان کے جو ملازمین ہیں جو ہے وہ لوٹ مار کا شکار ہو کے آہ پکار کر رہے، لیکن ان کی چیخ و آہ پکار سننے کو ان کا جو آئی جی ہے وہ اور خود سلمان چودھری جو ان کے ڈی آئی جی ہیں وہ تیار نہیں ہیں۔ اب آج کی بات ہم کرتے ہیں زوب بلوچستان کانسٹیبلری کی۔ وہاں پر جو ہے ایک تو لائن آفیسر لور علی جو ہے زون قاسم فتح سمد محمود، یعنی بلوچستان کانسٹیبلری کے ہیں، لڑکوں پر ظلم اور کرپشن کی انہوں نے اور انتہا کر دی ہے، نہ ان کے ٹرانسفر ہوتا ہے اور نہ انہوں نے ابھی تک کوئی وردی پہن رکھی ہے۔ وردی پہننے کو وہ اپنی توہین خیال کرتے ہیں، بغیر وردی کے دبئی کے شیخوں کی طرح سے آتے ہیں، وہ لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں، انتہائی قیمتی گاڑیاں ان کے زیر استعمال ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ فی ملازم جو ہے منتلی یہ 15,000 لیتا ہے، 50 سے زائد ملازم منتلی پر انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے ویزے پر جو ہے 50 سے زائد ملازمین کو چھوڑا ہوا ہے۔ فی ملازم جو ہے یہ 15,000 روپے وصول کرتے ہیں، حرام خود بھی کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور اپنے بڑے افسروں کو بھی حرام ہی کھلاتے ہیں۔ ان کو حرام کھاتے اور کھلاتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آ رہی ہے۔ اور باقی جب اتنے سارے ریکارڈ تعداد میں آپ پولیس ملازمین کو چھوڑ دو گے ویزے پر یا کھاتے پر، تو پھر ظاہر ہے کہ بوجھ ان پر پڑتا ہے جن میں یہ رشوت دینے کی، حرام دینے کی طاقت نہیں ہوتی، تو پھر یہ ان کو جن کو چھوڑا ہوتا ان کی ڈیوٹیاں بھی ان سے لی جاتی، یعنی کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 16 گھنٹے بیچارے ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی خدا نخواستہ انکوائری ہوتی تو پھر یہ ارجنٹ فون کر کے جن کو چھوڑا ہوتا ہے ان کو فوراً بلاتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ ابھی انکوائری ہوگی، تو وہ بیچارے جہاں چھوڑے تو کوئی اور کام، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی تنور پہ کام کر رہا ہے، تو کوئی کیا نام ہے کسی میکینک کی شاپ پر کام کر رہا ہے، تو کوئی ہوٹل چلا رہا ہے، وہ سارے اپنے اپنے کام چھوڑ کے پھر آ جاتے ہیں اپنی کھال بچانے کے لیے اور اپنی نوکریاں بچانے کے لیے۔ اب کہتے یہ ہیں کہ تھانے یہ جو روزنامچہ ہے، اس میں روزنامچہ میں ان کی انٹری ہوتی ہے، رات کے وقت روزنامچہ بند ہوتا ہے، یہ صرف صبح 11 بجے آ کر 2 بجے چھٹی کرتے ہیں۔ جو ملازم حق کے لیے بولتے ہیں اسے لائن آفیسر قاسم کو نام نوٹ کرا کے جو ہے وہ کوئٹہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ آئی جی بلوچستان، کمانڈر بلوچستان کانسٹیبل ایس پی زوب اس کا نوٹس لیں۔ اس میں جو ہے محمد قاسم لائن افسر ہیں لور علی زون، اس کے علاوہ فتح میجر حوالدار زوب ہیں، اس طرح محمود حوالدار ہے یہ ہے، اور دوسرا حوالدار سمد یہ منشی جیل پلاٹون زوب ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہے اس حرام خوری میں، اس گورکھ دندے میں ملوث ہیں۔ اب میں دوبارہ سے جو ہے آئی جی بلوچستان کی توجہ اس جانب مبذول کر رہا ہوں کہ خدا را آپ جو ہے یہ بلوچستان کانسٹیبلری میں ہونے والی اس لوٹ مار کا سدباب کریں اور وہاں پر کسی ایماندار ڈی آئی جی کی پوسٹنگ کریں، خاص طور سے جو منیر احمد شیخ جونیئر ہیں ان کی پوسٹنگ وہاں کروا دیں ایز اے کمانڈر کے حصے سے، ڈی آئی جی کے حصے سے، تو وہ تب جا کے جو ہے یہ بلوچستان کانسٹیبلری سے لوٹ مار، کرپشن اور یہ جو بے ضابطگی ہے اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔